السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 64-65 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ ہم آپ کے سامنے آیت کریمہ کا دونوں آیات کا ترجمہ رکھیں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے، اس سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر مقامات پہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث مبارکہ میں بہت ساری جگہوں پہ اپنے امت کے لوگوں کو صرف 2 اصول بتلائے ہیں. اس کے بعد تیسرا کوئی اصول نہیں بتلایا ہے. ایک یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور دوسرا یہ بتلایا ہے کہ اس کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کو چھوڑ کر کے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی بھی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی سخت انداز میں کی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، ایون شخصیت پرستی پر بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ علماء اور مشائخ کو بھی اگر اپنا ماوا ملجا مطاع بناتے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں لگتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہے. اور ایسے لوگوں کو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ ایمان میں بھی داخل نہیں ہیں. دیکھیے ابھی آپ کے سامنے ہم آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 درسوں سے لگاتار جو آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ ایمان والوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. دیکھیے آج جو 2 آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں وہ کیسے ہیں. سب قرآن کریم کی آیت ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1400 سال پہلے ہی نازل فرما دیا تھا. اگر جیسا کہ آج لوگ کچھ شخصیتوں کو اپنا امام بنا کر کے جیسے کہتے ہیں کہ 4 امام کہتے ہیں کہ 4 امام ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے، کسی ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے. اگر یہ بات دین کا حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ضرور نازل فرما دیتے تھے، کیونکہ یہ 4 امام جو بنایا گیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 400 سال بعد لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کو مقرر کیا ہے. اپنے اپنے اماموں کو مقرر کرنے سے 400 سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج دیا اور اپنے نبی کے اوپر قرآن کریم بھی نازل فرما دیا، اور نبی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بہت ساری باتیں اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیا. یہاں تک کہ قیامت کب قائم ہوگی، کس طرح سے قائم ہوگی، کیا کیا واقعہ ہوگا، وہ سب بتلا دیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے نبوت میں ہی اپنی زبان مبارک سے یہ بھی کہہ دیا لوگوں کو کہ دیکھو تم اگر زندہ رہو تو اویس القرنی سے ضرور ملنا. اویس تابعی، یہ ضرور بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ زندہ رہنا تو اویس القرنی سے ضرور ملنا اور جا کر کے ان سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور امت کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کیوں نہیں بتایا بھائی؟ ایک بھی حدیث ہونا چاہیے تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی بھی اطاعت کے لیے کہا ہے اور تم لوگ میری بھی اطاعت کرو، اس کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک زمانے میں امام ابو حنیفہ آئیں گے، امام مالک آئیں گے، امام شافعی آئیں گے، امام احمد ابن حنبل آئیں گے، ان کی بھی اتباع کرنا ہے، ان کو بھی اپنا امام بنا کر کے 4 ٹکڑوں میں بڑھ جانا ہے. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. پوری دنیا کے عالموں کو میرا چیلنج ہے کہ وہ ایک بھی حدیث دکھلائیں، اور پوری دنیا کے علماء کرام کو میرا چیلنج ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی دکھلائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری جب
زندگی گزر جائے گی اور 100-150 سال کا وقفہ گزر جائے گا تو پہلے امام ابو حنیفہ آئیں گے، پھر اس کے بعد امام شافعی آئیں گے، پھر اس کے بعد امام مالک آئیں گے، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل آئیں گے، اور ان چاروں اماموں کو مقرر کر لینا، ان سے بھاگنا نہیں۔ ایک بھی آیت دکھلا دے، ایک بھی آیت دکھلا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی دکھلا دے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس القرنی رحمہ اللہ کے بارے میں بتلایا لیکن چاروں اماموں کے بارے میں نہیں بتلایا؟ کیوں؟ وہاں تو صرف دعا کرانے کی بات تھی، یہاں پر تو مسلک اور مذہب بنانے کی بات ہے نا ایسا؟ یہاں پر تو مسلک اور مذہب بنانے کی بات ہے، وہاں پر تو صرف دعا کرانے کی بات تھی۔ اویس القرنی کے بارے میں نہیں بھی بتاتے تو چلتا، لیکن چاروں اماموں کے بارے میں بتلانا تھا۔ دیکھیے آیت کریمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ ٹھنڈے دل سے ان آیتوں کے اوپر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کوئی بھی رسول بھیجتے ہیں، اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ کسی دوسرے کی بات نہیں کہا، کس کی بات کہا؟ کوئی بھی رسول ہم بھیجتے ہیں، بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رسول کی اطاعت و فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی جائے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول کی بھی اطاعت و فرما برداری ہم اپنے دل سے نہیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، اس لیے ہم رسول کی پیروی کر رہے ہیں۔ جب رسول کے معاملے میں یہ بات ہے تو اماموں کے بارے میں کیا بات ہوگی آپ سمجھ لیجیے۔ حکم ہونا ضروری ہے، ایک کو حکم لا کر کے دے دیں، کل سے ہم امام ابھی حکم لائیں گے وہ، اور ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا شروع کر دیں گے۔ حکم لائیں گے وہ، ہم امام مالک کی تقلید کرنا شروع کر دیں گے۔ حکم لائیں گے وہ، ہم امام شافعی کی تقلید کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ حکم لائیں گے، اس سے پہلے ہم امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنا شروع کر دیں گے، لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنے بیان میں، اپنے کلام میں کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ کوئی بھی رسول ہم جو بھیجتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمجھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر کے ایمان والوں کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ کہا ہے کہ اگر لوگوں سے جب کبھی کوئی گناہ کا کام ہو جائے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، جاؤک، تو ان کو کہا آنا چاہیے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ کے پاس آنا چاہیے۔ فاستغفر اللہ، اور آ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول کو بھی ان کے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے پہلے انسان کو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب تو نبی نہیں ہے نا، کیا اب نبی کے پاس جانا ہے؟ کیا اب تو نبی نہیں ہے تو کہاں جانا؟ قرآن کے پاس جانا، اللہ کے رسول کے فرمان کے پاس جانا، دیکھنا کہ توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس انداز میں توبہ کر لینا۔ اگر ایسا توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ بات بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ دیکھ لیجیے۔ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہے وہ دراصل انہی آیتوں کے پس منظر میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ کس کو بول رہے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ فلا وربک، آیت کریمہ یاد کر لیجئے، آیت نمبر 64-65، ترجمہ بھی سن لیجئے، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، ویڈیو بھی ریکارڈنگ ہو رہا ہے، بعد میں جا کر کے میچ کر لیجئے۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا جج نہ سمجھ لیں۔
ابھی اختلاف ہوتا ہے نا، رفع دین کرنا کہ نہیں کرنا، ہوتا ہے نا اختلاف، آمین بولنا کہ نہیں بولنا، ہوتا ہے نا اختلاف، 20 رکعت تراویح پڑھنا کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا، ہوتا ہے نا اختلاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے امام کی تقلید کرنا یا نہیں کرنا. اختلاف ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم وہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنا حکم، جج اور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے لوگوں کے لیے بڑی آسانی تھی، نبی کے پاس جا کر کے فیصلہ کرا لیتے. لیکن اب نبی نہیں ہے تو فیصلہ کہاں سے ملے گا؟ اسی قرآن سے ملے گا، کیونکہ یہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. چینج کرنا تو بہت دور کی بات، یہ جو قرآن کریم ہے قیامت کی صبح تک اس کے ایک نقطے کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا ہے. یہی تو اس قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور یہی تو یہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا جج نہ سمجھ لیں، جج نہ سمجھ لیں. قرآن کے پاس آئیے، فیصلہ کروا لیجئے. نبی کی تعلیمات موجود ہے، فیصلہ کروا لیجئے، کیونکہ نبی کی تعلیمات بھی مٹنے والی نہیں ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا اس کو. چاہے پوری دنیا مل کر کے مختلف انداز میں بہروپیہ بن کر کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا رہا ہے، پیدا فرماتا رہے گا جو اس دین کی حفاظت کرتے رہیں گے. اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا جج نہ سمجھ لیں. اور آگے کیا فرمایا؟ ثم لا يجدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے اب دل میں دھوک مک نہیں لانا ہے، ایکسپٹ کرنا کہ نہیں کرنا ہے. ہاں ایکسپٹ کرتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، بڑھا کے سوچنے لگتے ہیں لوگ. نبی کا کی تو بات ہے، چلو مانتے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کیسے ایکسپٹ کرے، کیسے ایکسپٹ نہیں کرے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب آپ کا فیصلہ آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں اور اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. دیکھیے اس سلسلے میں 2 واقعہ ہیں جو مختصراً ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا پانی کا. بازو میں نہر یا ندی تھا، اس سے پانی آتا تھا، پہلے زبیر کے کھیت میں آتا تھا اور پھر وہاں سے انصاری کے کھیت میں جاتا تھا. مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو زبیر، تمہارا کھیت پہلے پڑتا ہے، تم جلدی سے اپنے کھیت کو پانی پٹا لیا کرو، پھر پانی چھوڑ دو. کلیئر بات ہے، کوئی پرابلم نہیں اس میں. انصاری کو لگا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. کیا بولا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، چونکہ آپ کا خفی ذات بھائی ہے نا زبیر، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے. کہا کہ زبیر، اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، کہا زبیر تم اپنے کھیت کو پہلے سیراب کرنا، پھر پانی روک کر کے رکھنا، اور جب پانی پورا تمہارے اس میں بھر جائے، منڈیر پر آ جائے، تو پھر اس کے لیے پانی چھوڑنا، اس سے پہلے پانی نہیں چھوڑنا. دیکھیے پہلے نبی نے کیا حکم دیا تھا؟ پہلے حکم یہ دیا تھا کہ جب تم اپنے کھیت کو پٹا لو، ضروری نہیں کہ تم پانی کو اسٹرک کرو، جانے دو اس کو. لیکن جب اس نے کہا کہ آپ نے دیکھ کر کے فیصلہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی روک کر کے رکھو جب تک کہ تمہارا اسٹاک مکمل نہ ہو جائے، اور اس کے بعد پانی چھوڑو. تو زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شاید اسی کے لیے یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کو امام سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان کیا ہے کہ دو آدمی کے درمیان، مسلمان تھے یا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ایک یہودی ہو، 2 آدمیوں کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے فیصلہ کرانے کے لیے. تو جو مسلمان تھا بظاہر اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، دوسرے کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اب جو یہ مسلمان ہے کہتا ہے کہ نہیں مانیں گے اس کو، ہم لوگ چلیں گے ابو بکر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے.
ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، کہا کہ تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ جو مقدمہ ہے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئے تھے، لیکن اس کو وہ پسند نہیں ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ایسا ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں ایسا ہے. تو دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے بس وہی فیصلہ ہے، اس کو مان لو، دوسرا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی نے پھر کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے فیصلہ کریں گے. دونوں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب بات پوری پیش کر دی تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ یہ فیصلہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیا، لیکن یہ نہیں مان رہا ہے. اور ابو بکر کے پاس بھی گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ جو نبی کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں. کہا کہ ایسی بات ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ایسی بات ہے. اچھا رکو یہاں پر روک دیا. اندر گئے، تلوار لے کر کے آئے اور جو انکار کر رہا تھا اس کے گردن کو اتار دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کی بات کو چھوڑ کر کے دوسرے کی بات کی طرف جانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو برداشت نہیں کیا اور اس کے گردن کو قلم کر دیا. سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا جج نہ سمجھ لے، اور پھر جو آپ فیصلہ کرے اس فیصلے کے اوپر ان کے دل میں ایک رتی بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ آپ کے فیصلے کو وہ تسلیم کر لینا چاہیے. دراصل یہ آیت کریمہ پچھلی تمام آیت کریمہ کو اینڈنگ کے لیے لایا گیا ہے، اس کے تتمے کے لیے لایا گیا ہے، بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. کیا بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ کہ مسلمانوں کے لیے اصول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جانے کے بعد دوسرے طرف نہیں جانا، چاہے کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو. نبی کا فیصلہ آنے کے بعد دوسرے فیصلے کی طرف جانے والا آدمی اپنے ایمان پر غور و فکر کر لے، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. ہم تو اس کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا فیصلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس کی عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.